نیپولین کیسے قید سے ایک عظیم شہنشاہ بنا، وہ کیسے تمام ممالک کو رونتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو یہی سب کچھ بتائیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیپولین کہاں پیدا ہوا، اس کا والد کون تھا، اس نے کون سی جنگ آزادی میں پہلا کردار ادا کیا اور اس نے فوج میں کیسے کمیشن حاصل کی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی سب کچھ بتاؤں گا۔ نیپولین کی بدقسمتی تھی کہ کارسیکا میں اس کی کارروائیوں کی اطلاع فرانس میں بھی ہو گئی اور اس کی شکایات پہنچائی گئی کہ وہ فرانسیسی فوج کا ایک نمائندہ ہے، لیکن کارسیکا میں قیام کے دوران وہ فرانسیسی فوج کے خلاف لڑتا رہا ہے اور کارسیکا کی جنگ آزادی میں حصہ لیتا رہا ہے۔ آخر نیپولین اپنے خاندان کے ساتھ فرانس پہنچا اور قبل اس کے کہ اس کے خلاف دفاع کے محکمے کی طرف سے کوئی کارروائی کی جاتی، فرانس کے اندر انقلاب رونما ہوا، جسے تاریخ میں سن 1792 کا انقلاب کہتے ہیں۔ دراصل فرانس میں ایک عرصے سے بادشاہت چلی آ رہی تھی۔ فرانس میں حکمران طبقہ تو ہر آسائش پر سہولت کا حقدار تھا، جبکہ عام لوگ غربت اور بے بسی کے بور میں پھنسے ہوئے تھے۔ فرانس کے وسائل پر شاہی خاندان کے علاوہ درباریوں اور امراء کے طبقے کا تسلط تھا۔ اس کے نہ صرف ٹیکس معاف تھے بلکہ سارے بڑے بڑے عہدے ان کے پاس تھے، اور پھر مزید برائی یہ کہ یہ عہدے نسل در نسل اسی کے خاندان میں تقسیم ہوتے رہتے تھے جو مراعات یافتہ تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ لوگ دن رات عیش و عشرت میں مصروف رہتے۔ ان دنوں فرانس میں امیر طبقے کی آمدنی کا ذریعہ زرعی زمینیں تھیں، جبکہ غریب کاشتکار دن رات جاگیرداروں کی زمینیں کاشت کرتے۔ اس کے باوجود انہیں پیٹ بھر کھانا بھی نصیب نہ ہوتا تھا۔ مراعات یافتہ طبقہ تو عیاشیوں میں مصروف تھا، جبکہ کاشتکار دن رات محنت کر کے اس قابل نہ ہوتا تھا کہ اپنا پیٹ بھی احسن طریقے سے پال سکے۔ اس پر مستزاد یہ کہ انہیں حکومت کو ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا۔ آخر کار سن 1780 میں فرانس کے کچھ کچلے مسلے لوگ شہنشاہت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے کیونکہ عام لوگوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی اور روزمرہ استعمال کی چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی تھی، لہٰذا پھنسے ہوئے اس طبقے نے سر پر کفن باندھ کر ملک کے اندر انقلاب برپا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ جبکہ حکمران طبقے کے علاوہ مراعات طبقے کی عیاشیاں اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی تو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ایسے میں فرانس کے بادشاہ نے اپنے عمائدین کا اجلاس طلب کیا اور معیشت بنانے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ امراء پر ایک معقول ٹیکس عائد کیا جائے تاکہ ملک کے حالات بہتر بنا سکے، لیکن فرانس کے عمائدین نے اپنے بادشاہ کی اس تجویز کو رد کر دیا۔ یہاں تک کہ پادریوں نے بھی اپنے بادشاہ کی اس تجویز کی تائید نہیں کی۔ یہی مراعات یافتہ طبقہ تھا اور انہوں نے ہی ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جہاں تک دوسرے طبقے کا تعلق تھا تو وہ پہلے ہی عائد شدہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے۔ ان حالات میں فرانس کے ادیبوں اور دانشوروں کے ذریعے شاہی خاندان کے علاوہ مراعات یافتہ امراء کے بے حسی اور شاہ خرچیوں کی کہانیاں عام لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئی، جس سے عام لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بادشاہ کو تخت و تاج سے محروم کر دیا جائے اور فرانس میں ایسے لوگوں کی حکومت قائم کی جائے گی جو عام طبقے کی بہتری کے لیے کام کرے۔ چنانچہ گلی گلی کوچے کوچے میں بادشاہ کے خلاف نعرے لگنے لگے۔ انتظامیہ خود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ مل گئی، جس کے نتیجے میں پیرس کے گلی کوچے میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہو گیا۔ عام لوگوں کا تحفظ ختم ہو گیا، ہر طرف افراتفری کا عالم برپا ہونے لگا۔ لوگ اپنے گھروں میں ہی اپنے آپ کو غیر محفوظ خیال کرنے لگے۔ اس کے علاوہ ضروریات زندگی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی تھیں، یہاں تک کہ عام لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا۔ یہ افراتفری بدنظمی کئی ہفتے تک جاری رہی۔ آخر پیرس کے لوگوں کے ایک بہت بڑے جلوس کی صورت میں شاہی محل کی طرف بڑے بادشاہ اور ملکہ کے وفاداروں نے لوگوں کے اس سیلاب کو روکنا چاہا لیکن ناکام رہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بادشاہ نے اپنے ملکہ اور دیگر لواحقین کے ساتھ بھاگنا چاہا، لیکن بپرے ہوئے عوام نے تعاقب کر کے انہیں قتل کر دیا۔ اس طرح فرانس میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ جہاں تک نیپولین کا تعلق تھا، وہ بھی فرانس میں بادشاہت کے خلاف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فرانس میں جمہوریت کا نفاذ ہو۔ فرانس میں بادشاہت کا خاتمہ ہونے کے بعد چند افراد پر مشتمل انتظامیہ قائم کر دی گئی، جسے ملک کا
نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اسی دوران وقت اور حالات نے نیپولین کے لیے ایک ایسا موقع فراہم کیا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قدرت نے اسے اپنے قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بامی عروج کی طرف سفر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ہوا یوں کہ فرانس کے اندرونی شورشوں اور اس کے درہم برہم نظام کو دیکھتے ہوئے آسٹریا نے اس سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ ان دنوں اٹلی آسٹریلیا کے تحت تھا اور اٹلی کی سرحدیں فرانس سے ملتی تھی، چنانچہ آسٹریلیا کے حکمرانوں کا جی للچایا اور اپنی سلطنت کو اور وسعت دینے کا ارادہ کیا، اور مناسب موقع بھی تھا اس لیے کہ فرانس کے اندر افراتفری کا عالم تھا۔ چنانچہ 1793 میں آسٹریلیا کا ایک بحری بیڑا آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا اور فرانس کی جنوبی بندرگاہ تولون پر قبضہ کر لیا۔ آخر فرانسیسیوں کی رگ خمیت پڑکی انتظامیت نے ایک لشکر ترتیب دیا اور اسے حکم دیا کہ آسٹریا والوں پر حملہ آور کر ان سے ہی اپنی بندرگاہ تولون واپس لینے کی کوشش کرے۔ چنانچہ وہ لشکر تولون کی طرف گیا، لیکن آسٹریا کی فوجی قوت کے سامنے اسے کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی، جس کی بنا پر فرانس کی انتظامیہ نے نیپولین کو پہلے کمانڈر کا ماتحت بنا کر محاذ پر روانہ کر دیا۔ تولون پہنچ کر نیپولین نے بڑی زندہ دلی، بڑی جوان مردی اور جرأت مندانہ فیصلوں کا اظہار کیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ تولون کے قلعے اور شہر دونوں پر آسٹریا والوں کا قبضہ تھا، جبکہ ساحل پر ان کا بحری بیڑا کھڑا تھا، جبکہ فرانسیسی لشکر قلعے سے باہر خاصے فاصلے پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ حملہ آور آسٹریا والوں کو یہ فوقیت حاصل تھی کہ وہ نہ صرف شہر بلکہ قلعے کے علاوہ اپنے بحری جہازوں سے بھی گولہ باری کر کے فرانسیسیوں کو بے پناہ نقصان پہنچا جا سکتے تھے، لیکن ان سارے خطرناک عوامل کو نیپولین نے جھٹک کر اپنے ذہن سے نکال دیا۔ اس کی تولون آمد سے پہلے جو وہاں کمانڈر تھا، اس نے کافی فاصلے پر توپیں نصب کی تھی، جہاں سے ان کی توپوں کے گولے قلعے تک مار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ فرانسیسی آگے توپیں لے جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ لیکن نیپولین نے بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے توپوں کو مناسب جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے قلعے پر گولے داغنے شروع کر دیے۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ دونوں قوت ایک دوسرے پر گولہ باری کرنے لگی تھی۔ نیپولین نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہر صورت میں تولون کے قلعے پر قبضہ کر کے ہی رہے گا اور آسٹریا والوں سے قلعے کو خالی کرائے گا۔ نیپولین کی خوش قسمتی کہ اس کی گولہ باری سے فصیل کا ایک حصہ ٹوٹ گرا، اور جو حصہ ٹوٹا تھا اس میں سے نیپولین کے دستے قلعے میں داخل ہوئے۔ شروع میں آسٹریا والوں نے بے حد مزاحمت کی۔ قلعے کے اندر جو ان کی قوت تھی، انہوں نے ٹکرا کر فرانسیسیوں کو باہر نکالنا چاہا، لیکن ان کو ناکامی ہوئی اور ان میں سے اکثریت کو نیپولین اور اس کے لشکریوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پہلے مرحلے میں نیپولین کو کامیابی ہو گئی تھی، اب دوسرا مرحلہ اس کے سامنے تھا، اور وہ یہ تھا کہ تولون شہر کو بھی آسٹریا والوں سے خالی کرا لیا جائے۔ نیپولین کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے جب شہر پر گولہ باری کرنی شروع کی تو شہر کے اندر حصوں کے علاوہ آسٹریا والوں نے اپنے بحری جہازوں سے بھی توپوں کے ذریعے گولے داغنے شروع کیے، اور نیپولین کے لشکر کو انہوں نے اپنا ہدف بنا لیا۔ نیپولین کے لشکری تو پہلے ہی شہر پر گولے داغ رہے تھے، اب انہوں نے جب دیکھا کہ آسٹریا والوں کے جہاز بھی آگ اگلنے لگے تو نیپولین کے کہنے پر فرانسیسیوں نے اپنی چند توپوں کا رخ بحری جہازوں کی طرف کر دیا۔ جب کچھ گولے بحری جہازوں پر گرے تب آسٹریا والوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ شہر بھی خالی کر دیا، اور آسٹریا والے شکست اٹھا کر اپنے بچے کچے بحری بیڑیوں کو لے کر جدھر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگ گئے تھے۔ تولون کے اس محاذ سے نیپولین کی کارکردگی، جرأت مندی اور شجاعت کی کارروائیاں باقاعدہ ہر روز فرانس کی نئی انتظامیہ تک پہنچتی رہی تھی۔ لہٰذا پیرس میں جب نیپولین کی شاندار کارکردگی کے باعث تولون کی فتح کی خبر پہنچی تو لوگوں نے جشن منانا شروع کیا۔ اس کے بعد جب نیپولین تولون کی اس فتح کے بعد
واپس پیرس پہنچا تو فرانس کی انتظامیہ نے اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اسے کپتان کے عہدے سے بریگیڈیئر کے عہدے پر ترقی دے دی تھی۔ طولون میں جہاں نیپولین کی قسمت اس کا مقدر اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گیا تھا، وہاں اس کی بدقسمتی بھی اس تانگ جانگ کر رہی تھی۔ اپنی چھٹیوں کے دوران اس نے کیونکہ کارسیکا میں جنرل پاول کا ساتھ دیا تھا، اس لیے فرانسیسیوں کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے کچھ انتظامیہ کے لوگوں نے اسے جیل بھیجنے کے لیے روانہ کر دیا، یعنی انہوں نے سازشوں کے جال بچھانے شروع کیے اور نیپولین کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ یہ نیپولین کی بدبختی کے دن تھے، اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ فرانس کی انتظامیہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ تاہم سازشی اس کے خلاف کام کرتے رہے، لیکن نیپولین کی خوش قسمتی تھی کہ جب انتظامیہ نے اس معاملے کی تحقیق کی تو نیپولین کے خلاف انتظامیہ کوئی ثبوت نہ مل سکا۔ نیپولین کو جب انتظامیہ نے بری کر دیا کیونکہ نیپولین کے خلاف انتظامیہ کو کوئی ثبوت نہ مل سکا، جس کی بنا پر نیپولین کو رہا کر دیا گیا اور انتظامیہ کے کہنے پر نیپولین نے پھر فوج میں اپنا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ فرانس میں ان دنوں فرانسیسی طبقہ 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ ان 3 طبقوں کو 3 سیاسی جماعتیں بھی کہا جا سکتا تھا۔ ان میں سے ایک طبقہ فرانس میں دوبارہ بادشاہت قائم کرنے کا حامی تھا، دوسرا طبقہ ملک میں بادشاہت کے بجائے جمہوریت قائم کرنا چاہتا تھا، اور یہ جمہوریت نواز اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو بھی کر رہے تھے۔ تیسرے طبقے میں ایک سیاسی جماعت آئی تھی جس کو جیکوبین پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ بادشاہی نظام کے خلاف اسی پارٹی نے ان تک جدوجہد بھی کی تھی۔ طولون کی شاندار فتح کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ فرانسیسی معاشرہ اپنی افراتفری اور اندرونی شورشوں کو ختم کر کے ملک کے استحکام کی طرف توجہ دیتا، اس لیے کہ انہوں نے آسٹریا کے حرس اور حوث پر لات مارتے ہوئے اسے طولون سے مار بھگایا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ طولون کی شاندار فتح کے بعد بادشاہت کے حامی حرکت میں آئے۔ انہوں نے فرانس کے ساتھ کیا کیا؟ نیپولین نے بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد کیسے حکومت سنبھال لی؟ فرانس میں نیپولین کے پہلے کون سے انتظامیہ نے پہلی حکومت سنبھال لی؟ اسی سوالوں کے جوابات کے لیے آپ کو ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ اگر اس چینل پر نئے ہو تو آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو ہم نیکسٹ ویڈیو کے ایپیسوڈ کے وقت نوٹیفیکیشن بھیج دیں گے، اور آپ پھر اس سوالات کے جوابات جان سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔